قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، الحمدللہ گزشتہ آپ حضرات کے سامنے اس سورہ کے تعلق سے کچھ باتیں آئی، جیسے یہ سورہ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے جواب میں نازل کریں۔ گزشتہ کے چند اشارہ کر ڈالتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ کفار مکہ، کفار قریش آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نہ تم، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مان کر زندگی گزارو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر یہ نہیں مان رہی تو دوسرا جو کمپرومائز کا جو طریقہ ہے، ملنے کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، نہیں میں ہرگز ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سورہ اسی کے تعلق سے نازل کرے، توحید کے تعلق سے، قل یا ایہا الکافرون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے نبی آپ کہو ان لوگوں کو جو یہ کہنے لگے کہ تم ایک سال اللہ کی عبادت کرو، ایک سال ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے، پھر دوسرے سال تم بھی بتوں کی عبادت کرو، ہم بھی بتوں کی عبادت کریں گے۔ گویا کہ ایک سال پورے کا پورا مکمل توحید، دوسرا سال مکمل شرک، ایک سال اللہ کو ماننا، ایک سال اللہ کے علاوہ ماننا۔ اب یہ بات چلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر کرے، اے نبی آپ کہو، خل کا معنی اے نبی آپ بتا دو، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، یہ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہرگز ہرگز میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ایک سال نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو یہ توحید سمجھا رہے ہیں، جب اللہ کو مان لیے تو اللہ کی بھی ماننا ضروری ہے، اللہ کو مان لیے اللہ کی بھی ماننا ضروری ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کافروں سے کہنے لگے، مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو جواب دیے، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، کس کی عبادت نہیں کرتا؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں اصلی ایمان سمجھ میں آتا ہے، میرا اور آپ کا ایمان، یہاں اصلی ایمان سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو مان رہی ہمیں، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور طاقت دینے والا ہے، کہ اللہ کے علاوہ بھی اور کوئی بیماری دینے والا ہے، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور بھی شفا دینے والا ہے۔ یہاں ہمارے اصل ایمان کا امتحان ہے۔ اور یہ سورہ میں اللہ پورے کا پورا توحید مکمل اللہ کے وحدانیت سمجھا رہے ہیں۔ بھئی اللہ کو مان لیے، ہمیشہ اللہ کو مان لو، بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، کسی کی بھی عبادت کرنا ہمارے لیے نہیں۔ وہاں گئے تو بخار کم ہو جاتی، وہاں گئے تو صحت مل جاتی، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، ہرگز ہرگز یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں مکمل توحید کی دعوت، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی عبادت کرنے والے نہیں، تم بھی عبادت نہیں کرتے، کس کی؟ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی عبادت میں کر رہا ہوں، وہ تم بھی کیا نہیں کرتے؟ عبادت ہرگز ہرگز تمہیں بھی نہیں کرتے، تم بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو حقیقت میں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ہرگز ہرگز عبادت کرنے والا نہیں ہوں، کس کی؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں ہرگز ہرگز سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہاں ہمارا اصل امتحان ہے میرے دوستو۔ یہاں اب موجودہ دور میں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی چارگی کے نام پر بھئی ان کو خوش کرنا، انہوں بھی خوش ہونا، اس کے واسطے ہمیں کیا کریں گے؟ ان کے عیدہ میں شامل ہو جائیں گے، ذرا گناپتی میں ناچ لیں گے، ذرا وہ عید میں چلے جائیں گے، وہ عید کو چلے کو ان کو بھی خوش کر ڈالیں گے، انہوں بھی خوش، ہمیں بھی خوش۔ یاد رکھو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کر مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ کو ناراض کر کر مخلوق کو خوش کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اس میں ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے جس میں خالق ناراض ہوتا ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، ایسی چیز میں ہم مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہی ہماری اصل، بھئی ہم ہرگز ہرگز دوسروں کی عبادت نہیں کرتے، دوسروں کو پوجا نہیں کرتے، دوسروں کو اوپر جا کر سجدہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے مزارات پر بھی جا کر سجدہ نہیں کرتے۔
یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ ناراض ہو رہے ہیں وہاں ہم مخلوق کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو آدمی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے مخلوق کو خوش کرے گا، یہ اصل اس کا ایمان کا امتحان ہے، یہاں پر اس کا ایمان گیا۔ درگاہوں کے پاس جانے سے کوئی منع نہیں کرتے، اولیاء کے مزارات ہیں، جانا چاہیے، جا کر درود پڑھے، ان کے حق میں دعا کرے، اے اللہ یہ جیسے زندگی گزارے اللہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اے اللہ ان کے صدقے سے میرے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ان جیسا میرے بچوں کو بھی بنا۔ زیارت کرے، درود پڑھے، سلام کرے، سب کچھ کر آ گئے، لیکن ان سے مانگنے سے منع کرتی، بھائی خبر والوں سے مت مانگو۔ جب خبر والوں سے مانگے، اللہ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے مجھ سے مانگو، اب خبر والے سے بھی مانگ رہی۔ میرے دوستو تھوڑی دیر کے واسطے سوچ کر دیکھو، اللہ میں بھی یہ ولی میں کوئی فرق رکھے، ہمیں فرق رکھے؟ جب فرق نہیں رکھے، قصہ ختم ہمارا، یہاں قصہ ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو گیا ہمارے ایمان کا، ایمانش نہیں ہے اب ہمارے اندر، ایمانی ختم ہو رہا اب ہمارا۔ یہ اصل سمجھانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ، بھائی درگاہوں سے منع نہیں کر رہے، درگاہوں کے پاس جاؤ، اولیاء کے مزارات کے پاس جاؤ، اس سے منع نہیں ہے، جا کر اولیاء سے ڈائریکٹ مانگنا اس سے منع کر۔ پھر جاؤ وہاں جا کر سجدہ کرنا، وہاں جا کر ان سے مانگنا، انہوں بچے دینے والے، انہوں فلاں و تپور والے یہ فلاں بچے دیتی، وہاں ایک رات نیند کر ڈالے تو بچے ہو جاتی۔ میرے دوستو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ پورے کے پورا ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے، بھائی اولاد دینے والے اللہ ہیں، درگاہ والوں کے پاس کہاں سے طاقت آ گئی، ولی کے پاس کہاں سے جبکہ نبی کے پاس طاقت نہیں ہے، نبی کے پاس طاقت نہیں ہے بچے دینے کی، بچے دینے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ سمجھا رہے ہیں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، میں ہرگز لمحہ بھر کے لیے بھی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ میں یہی سمجھا رہے ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور میں بھی، اور تم بھی عبادت نہیں کرو گے، تم بھی آگے چل کر بھی عبادت نہیں کرو گے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، میرے لیے میرا مذہب ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ میرے دوستو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سورے میں توحید کی بات ہے۔ اگر توحید میں پیچھے ہٹ گئے، یاد رکھو، ایک بڑی مثال دینے جا رہا ہوں، علماء اکرام، ایک مثال کڑوی مثال ہے لیکن حقیقت ہے۔ میرے دوستو کوئی بھی شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور ایک مرد کو ایک لمحے بھر کے لیے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ میری بیوی ہے، میری بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد کوئی پسند نہیں کرے گا۔ دنیا کا کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایک دوسرا شوہر بھی پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر اس کا خلا ہو گیا، طلاق ہو گیا، تب تو یہ شوہر نہیں ہے، پھر بھی اس کی بیوی دوسروں کی شادی کر رہ رہی ہے، حالانکہ شریعت بھی اجازت دے رہی ہے بعد میں، پھر بھی اسے دیکھے تو دیکھنے نہیں ہوتا، دنیا کے اعتبار سے دیکھنے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی بیوی تھی یہ۔ اب میرے دوستو یہ وحدانیت کی مثال سمجھنے کے واسطے میں بول رہا ہوں، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں کسی دوسرے کو بھی ہرگز شریک نہیں کرتے، اللہ کو شریک پسند نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور تم اسی پر رہو، مطلب تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں بھی ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، میں ہرگز بتوں کی عبادت نہیں کروں گا تمہارے۔ اب میرے دوستو بات یہ ہے، لکم دینکم ولی دین میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، شروع میں بول ڈالے تمہارا دین تمہارے پاس، میرا دین میرے پاس، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے پورا آخر میں نہیں سمجھنے پر یہ آیت، آخری کی آیت، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے ہے، یہ آخری کی بات۔ تو اس سے ہمارا یہ سورہ مکمل ہوتا ہے۔ کچھ الحمدللہ آپ اس میں سے سمجھے، بہت ساری چیزیں الحمدللہ آپ کو نہیں معلوم ہوئی۔ تو اس کے بعد والا جو سورہ ہے، اس سے پہلے والا جو سورہ ہے، سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔